الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ برادران اسلام، اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی چیز اخلاق ہے۔ جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ معاشرہ کبھی بھی مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت و باہمی بھائی چارہ یہ کبھی نہیں پنپ سکتی، یہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ جس ماحول یا معاشرے میں اخلاقیات کی کوئی قیمت نہ ہو اور جہاں شرم و حیا کی بجائے اخلاقی باختگی اور حیا سوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم ہو۔ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور میں بد اخلاقی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے خطبے میں چند گفتگو ہم آپ کے سامنے بد اخلاقی کے تعلق سے کریں گے۔ بد اخلاقی، بدگوئی، بدخوئی، فحش کلامی، بیہودگی کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار
ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بدخلقی یا بد اخلاقی اس کے کئی نام ہیں، کئی پہلو ہیں، جیسے کہ ایک ہے بدگوئی، فحش کلامی، بیہودہ باتیں، بیہودہ گفتگو، یہ سارے بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں۔ بد اخلاقی کی ممانعت آئی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ رب العالمین نے بدگوئی کے انہی نقائص کی بنا پر سختی سے قرآن مجید میں اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہاں، خود گڑھا ہوا نام مت بنا لو۔ ہاں، کسی کا نام اپنے سرکل میں، دوستوں کے سرکل میں یا معاشرے کے سرکل میں خود نام نہ گڑھو اور پھر ان نام سے اس کو پکار کر کے اس کو چڑھاؤ مت۔ ایسے نام سے نہ پکارو کہ اس کو برا لگے۔ اللہ رب العالمین نے اسے سختی سے منع کیا ہے۔ اور آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہا کہ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور کہا کہ اور جو توبہ نہ کریں یہ ظالم لوگ ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کو برے القاب سے پکارتا ہے، اس کا نام رکھ لیتا ہے، کسی نام سے چڑھاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہمارے سرکل میں بالکل عام ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس سے معافی نہیں مانگتا، اور وہ شخص جس کے تعلق سے یہ بدگوئی بد کلامی چل رہی ہے، اس کا برا نام رکھ دیا گیا ہے، اس نے معاف نہ کیا، اس کو برا لگا، اس نے معاف نہ کیا، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا نام رکھ دینا یا برے القاب سے پکارنا کتنا سخت گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو برے القاب سے پکارنے سے بچیں۔ دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین نے مزید اس کی مذمت فرمائی اور مزید وعید سنائی ہے اس پر، اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے یا کسی کے اندر بد اخلاقی ہے، بدگوئی ہے، فحش کلامی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو وعید سنائی ہے۔ فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پس آپس میں جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانے، یعنی جھوٹ یہ بھی بد اخلاقی کی ایک قسم ہے، بلکہ سب سے خطرناک قسم ہے کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ کبھی بھی با اخلاق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا وہ تو چاہتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں، وہ تو چاہتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں۔ اور فرمایا اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہا نہ مانے۔ اس سے پتہ چلا کہ بار بار قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو ذلیل کہا ہے جو بلا عذر شرعی یا یہ آپ کہیں کہ بلا جواز قسمیں کھاتا رہتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، ایسے شخص کو ذلیل کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ایسے شخص کی بات نہ مانیں، ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں۔ اور آگے فرمایا جو تانے دینے والا، چغلی کھانے والا ہے، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے، ایسے شخص کی بھی اتباع نہ کریں، ایسی شخص کی بھی پیروی نہ کریں۔ یہ سارے بد اخلاق لوگ ہیں، یہ سارے برے اخلاق لوگ ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ تانا دینے والے، چغلی کھانے والے، اسی طرح سے نیکی سے روکنے والا،
اسی طرح حد سے تجاوز کر جانے والا، یہ ساری کی ساری چیزیں بد اخلاقی کے جرم میں آتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں برے اخلاق والوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ انسان بااخلاق نہیں ہو سکتا. وہ بد اخلاق ہے، بدگو ہے، فحش کلامی کرنے والا ہے، بیہودہ کلامی کرنے والا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید سنائی. عتل بعد ذلك زنیم. آگے فرمایا کہ بڑا اجڈ، اس کے بعد بد اصل، یعنی بد اصل مطلب غلط نسبت بنانے والا بھی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بد اخلاقی کے چند جرائم کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بد اخلاقی میں آتی ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ہمزہ کی پہلی آیت وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ہر طعنہ زن اور ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے، یعنی جہنم کی ایک وادی ہے ایسے شخص کے لیے جو بد اخلاق ہو جائے، جس کے اخلاق برے ہو جائیں، جو عیب جوئی کرے، جو برائی کرے، جو کسی کو نیچا دکھائے، طعنہ زنی کرے، لعن طعن کرے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہلاکت اور تباہی ہے ایسے شخص کے لیے. آج آپ دیکھیں لوگ اخلاق کو یا بد اخلاقی کو آپ کہیں تو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں. اسلام کو دراصل انہوں نے صرف عبادات سے جوڑ رکھا ہے. اسلام کے دو پہلو ہیں، عبادات اور معاملات. لوگوں نے عبادات کو تو اپنایا، کما حقہ اپنانے کی کوشش کی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی کہیں نہ کہیں پابندی تو ہوئی، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے، دوسرا پہلو ہے معاملات کا، جس میں حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، زوجین کے حقوق، گھر والوں کے حقوق. اسی طرح معاملات میں اخلاق کا معاملہ، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی تو کہیں نہ کہیں ادا ہوئی، لیکن جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں معاملات، ان میں لوگ بڑی کوتاہی سے کام لیتے ہیں. یاد رکھیں اگر نماز، روزے یہ فرائض آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں تو وہیں یہ بد اخلاقی آپ کو جنت سے روکنے والا عمل ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. انشاءاللہ اس کے نقصانات کا جب ذکر کروں گا تو اس کا بھی ذکر کروں گا. لہذا بد اخلاقی کو ہلکے میں نہ لیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد اخلاقی کی مذمت کی، اور بد اخلاقی کو یا برے اخلاق کو لوگوں کے درمیان اس طرح سے پیش کیا کہ اگر کوئی انسان بد اخلاق ہے، برا اخلاق ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شخص کبھی بھی اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا. آپ نے فرمایا تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں. بہتر کون ہیں؟ جو اچھے اخلاق والے ہیں. پتہ چلا جن کے اخلاق برے ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں وہ انسان اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی عبادات کر لے، لیکن اگر اخلاق برے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ انسان بہتر نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن ولا متفحشن. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بدگوئی کی عادت رکھنے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام بدگوئی کی عادت نہیں رکھتے تھے اور نہ کبھی بھی بدگوئی کرنے والے تھے. تو امت محمدیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ اور نمونہ ہے. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگوئی سے بچتے تھے، بدگوئی سے دور رہتے تھے، فحش کلامی سے دور رہتے تھے، آپ کے اخلاق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے کیا کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں.
آپ کا اخلاق ایسا کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، سبحان اللہ۔ تو ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور خود اپنے بارے میں فرمایا کہ آپ کا جو نبی ہے وہ با اخلاق ہے، برے اخلاق والا نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے یہ امت محمدیہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ بدخلقی کے یا بد اخلاقی کے، برے اخلاق کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز گالی دینا، گالی دینا جو کہ عام ہے۔ گالی کا مطلب بد زبانی یا کوئی فحش بات بولنا۔ بدگوئی کی سب سے سنگین صورت حال یہی ہے، بد اخلاقی کی سب سے سنگین، سب سے خطرناک صورت حال یہی ہے کہ مخاطب کو گالی دی جائے، سامنے والے کو گالی دی جائے۔ گالی دینے کے کئی انداز ہیں، جیسے کہ کسی جانور سے منسوب کر دینا، جیسا کہ آج کل لوگ بولتے ہیں نا، کتا، گدھا اور کیا کیا کی بولتے۔ کسی غلط کردار سے موسوم کرنا، غلط کردار سے موسوم کر دینا، ہاں، غلط کیریکٹر سے اس کو موسوم کر دینا کہ تمہارا کیریکٹر ایسا ویسا، یہ کیا ہے؟ گالی ہے یہ۔ اسی طرح سے کسی فحش فعل سے نسبت کر دینا، کوئی غلط کام ہے اس سے اس کی نسبت کر دینا کہ اس فعل سے تمہاری نسبت کی جاتی ہے۔ کسی کے گھر کی خواتین کے بارے میں غلیظ زبان کا استعمال کرنا، جو کہ آج ہمارے ہاں بالکل عام ہو چکا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو یا عمر دراز ہو، بچے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ماں بہن کی گالیاں دیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا اس کو بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں رٹانے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ اس لیے وہ جو پایا معاشرے میں وہ سیکھ گیا۔ بچوں کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، بچے سن کر بولتے ہیں، بچے سن کر بولتے ہیں، سن کر ہی سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی سے سیکھتے ہیں۔ جو آپ نے سکھایا وہی سیکھا۔ آج کل تو حال یہ ہے، بچے تھوڑے بڑے ہونے لگتے ہیں اور والدین کا آپسی جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اسی میں گالی گلوچ۔ باپ جو ہے تیش میں آ کر کے بچوں کے سامنے بری بری گالیاں دیتا ہے۔ بچے کیا سیکھیں گے؟ توحید سیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیکھیں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے ہی گالی دے رہے ہیں تو کیا سیکھیں گے؟ اور حد تو یہ ہے کہ ایک باپ اتنا بے شرم ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، گالی دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمباکو اور سگریٹ پیتا ہے اور اپنے بچے ہی سے منگاتا ہے، بیٹا جا کے لے کے آؤ دکان سے۔ کیا سیکھے گا؟ بتائیے آپ۔ ہمارے یہاں ایک شخص جو ہے اپنے بچے کو پیٹ رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں مار رہے ہو اپنے بچے کو یار، اور اتنی بے رحمی سے مار رہے ہو؟ کہہ رہا ارے یار یہ آج ہی سے مطلب جو ہے سگریٹ پینے لگا۔ کہا بیٹا تم ہی تو منگاتے تھے بیٹا جا کے سگریٹ لاؤ، تو اب پی رہا ہے تو کون سی غلط کر رہا ہے وہ؟ کون؟ تم نے ہی سکھایا، راستہ تو تم نے بتایا ہے اس کو۔ بھائی آپ اپنے بچوں سے غلط چیزیں منگوا رہے تو راستہ نہیں بتا رہے آپ۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ساری چیزیں بد اخلاقی کے جرم میں آتی ہیں۔ لہذا خاص طور سے زوجین کے لیے، میاں بیوی کے لیے، والدین کے لیے اپنے بچوں کے سامنے کم از کم اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کے بچے بھی اخلاق سیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس سے لڑنا یہ کفر ہے۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے گالی کو اتنا عام کر دیا، اس کو ہم تو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے، سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ کیوں بدنصیب ہے؟ اس لیے بدنصیب ہے کہ جب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ توبہ نہیں کرے گا۔ جی، اگر آدمی کسی چیز کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو توبہ کس بات کی کرے گا؟ ظاہر ہے
توبہ آدمی جب کرتا ہے جب وہ سمجھتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو وہ جا کر کے توبہ کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو توبہ کس بات کی کرے گا بھائی؟ تو آج کل جو ہے یہ گالی گلوچ بد اخلاقی اتنی عام ہو چکی ہے کہ آدمی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جبکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ہے یہ۔ اور جس کو آپ گالی دے رہے ہیں جب تک اس نے معاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، بالکل مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، قلاش فقیر؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، پیسے روپے نہ ہو، وہی مفلس ہے، غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے، نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے ساتھ آئے گا، بہت سارا اس کے پاس ذخیرہ ہوگا نیکیوں کا، لیکن غلطی کیا ہوگی؟ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا۔ یعنی اس حدیث کے اندر جتنے معاملات کا تذکرہ کیا گیا وہ سارے کے سارے حقوق العباد سے متعلق ہیں، یعنی بندوں کو ستایا ہوگا، لوگوں کو ستایا ہوگا۔ اور سب سے پہلا جو تذکرہ کیا اس حدیث کے اندر، وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں کیا فرمایا؟ کہا کہ اتنے ساری نیکیاں ہوں گی اس کے، اتنا ذخیرہ ہوگا اس کے پاس، لیکن اتنی لمبی قطار ہوگی جن کو گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، عیب جوئی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، اور ساری چیزیں، وہ اتنی لمبی قطار ہوگی کہ اس کی نیکیوں سے ان سب کو دے دیا جائے گا۔ اتنی ساری نیکیاں، پہاڑ جیسی نیکیاں اس کی، لیکن وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی گالی گلوچ کی وجہ سے۔ ہم کس سے معافی مانگتے ہیں بتائیے؟ آج کے زمانے میں کوئی معافی مانگتا ہے کسی کو گالی گلوچ دیتا ہے؟ گالی دیا، وہ اپنے رستے چلے گئے، ختم۔ معافی تو آپ نے مانگی نہیں، اس نے اگر معاف نہیں کیا، اس کے دل میں رہ گیا، کل اپنی نیکیاں اس کو دے دینا۔ یہاں محنت کرو، عبادتیں کرو، رمضان کا جب مہینہ آئے تو تاک راتیں بھی جاگ لو، ساری چیزیں کر لو، یہ ساری نیکیاں آپ کو دوسرے کو دینی پڑیں گی اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا۔ ساری نیکیاں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی لیکن لائنیں ختم نہیں ہوئی، قطار ابھی بھی لگی ہوئی ہے، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ایک آئے گا اور کہے گا اللہ اس نے مجھے بھی ستایا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھ پر الزام لگا، لائن لگی ہوئی ہے ابھی۔ اب کیا ہوگا؟ نیکیاں تو بڑھ چکی ہیں، اس کی ختم، یہ خلاش ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا شخص کیا ہے؟ خلاش، غریب ہے۔ بھئی غریب ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس کی اتنی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، تو کیا ہے؟ وہ غریب ہی ہے نا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے گناہوں کو، جو لمبی قطار ابھی لگی ہوئی ہے نا، اس کے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ابھی کیا تھا؟ ابھی اس کے پاس نیکیاں تھی نا، ذخیرہ تھا نا پہاڑ کا، ابھی اس تمام لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا، اب اس کے گناہ پہاڑ کی طرح ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو ان گناہوں کے سمیت اس شخص کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، جو آپ عبادات کرتے ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات درست کیجئے، اخلاق سے پیش آئیے، گفتگو اچھی کیجئے، بات چیت اچھی کیجئے۔ جب کسی مسلمان سے ملیے، مسکرا کر کے ملیے۔ مسکرانا بھی، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ مسکرا کر ملنا ہے، صدقہ ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتا وہ صدقہ، منہ پھلا کے ٹیڑھے کر کے ملتا، تنا ہوا اپنے آپ میں۔ اسلاف کیا، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ان کے یہاں یہ ہے کہ کوئی انسان اگر نمازی نہیں ہے تو وہ بااخلاق ہو ہی نہیں سکتا، مطلب ان کے یہاں نماز ایک کسوٹی ہے کہ آپ بااخلاق ہیں۔ اب بتائیے کتنے لوگ بااخلاق ہیں؟
جمعہ کی نماز نہیں، پانچوں نمازیں. جی ہاں، خالی جمعہ کی نماز نہیں، پانچوں نمازوں کی بات ہو رہی ہے. جمعہ جمعہ آ کر کے آپ نمازی سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. جیسے جمعہ فرض ہے ویسے اور نمازیں بھی فرض ہیں. جیسے جمعہ کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں اور نمازوں کے لیے بھی نکالنا ہے. تو اسلاف کیا یہ پایا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان نمازی نہیں ہے تو کس چیز کا اخلاق، کہے کا اخلاق، اخلاق نہیں ہے اس کے پاس. اچھا ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے. جو نمازی نہیں ہے وہ تو خیر ہے ہی ہے بد اخلاق اسلاف کی نظر میں، شریعت کی نظر میں برے اخلاق والا. میں بھی اس کو اخلاق والا نہیں مانتا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کتنے بھی اچھے سے ملے، کتنے بھی خندہ پیشانی سے ملے، کتنے بھی اپنے آپ کو بااخلاق باور کرانے کی، یقین دلانے کی کوشش کرے، میں نہیں مانتا اس کو بااخلاق. کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بااخلاق نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. دوسری بات، جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں ان کے بھی برے اخلاق ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو خیر ہے ہی ہیں بد اخلاق، ان کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کا نمازی کیسے بد اخلاق ہے. نماز تو یہ عاجزی، انکساری پر ابھارتا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، رقت ہو جاتی ہے اس. وہ نمازی کبھی بھی گھمنڈی نہیں ہو سکتا، تکبر نہیں ہو سکتا نمازی کے اندر. وہ جھکتا ہے اللہ کے سامنے، وہ سجدہ کرتا ہے. ایک سر کو جھکانے والا، اپنے رب کے سامنے سر کو جھکانے والا، سجدہ کرنے والا، اس کے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ آج کا نمازی بھی بد اخلاق ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ ہی میں نہیں ہے. میں نمازی ہوں. ارے تو کیا ہوا بھائی، تم نمازی ہو تو کیا احسان کر رہے ہو کسی پر؟ تم نمازی ہو تو برے اخلاق کسی کو اپنے آپ میں کسی کو سمجھو یہ نہیں کیا؟ اچھا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نمازیوں میں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میری دیکھ کر آنا، ہر چیز میری دیکھ کر آنا. یہ بھی اخلاق کے منافی ہے. یہ بھی اخلاق کے منافی ہے. خوشرو جس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہائی لائٹ، اپنے آپ کو ہائی لائٹ رکھنا، اپنے آپ کو ہائی لائٹ رکھنا، ہمیشہ نظر آنا، دکھنا. یہ اخلاق کے منافی ہے. جو نمازی ہوگا، جو واقعی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہ چھپ چھپ کر ساری عبادتیں کرے گا. اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں میری نماز میں، میری عبادتوں میں کہیں ریا و نمود نہ جائے. بات دوسری طرف نکل گئی. دراصل آج کے نمازیوں کی بات کر رہا تھا میں، کہ وہ نمازی ہونے کے باوجود بھی بد اخلاق لوگ ہیں. اس لیے میں ان نمازی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے، اپنے اخلاق کو درست کیجیے، اپنے اخلاق اچھے کیجیے. آپ نمازیں جو پڑھتے ہیں، اگر آپ نے بدخلقی کی، بدگوئی کی، فحش کلامی کی، بیہودگی کی، اخلاق اچھے نہ کیے، آپ کی نمازیں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی. یاد رکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے اس سے منع کیا ہے. دوسرا پہلو، گالی دینا، اسی طرح لعنت کرنا، یہ بھی بد اخلاقی کا ایک پہلو ہے. مثلا یہ کہہ دینا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ تم کو برباد کرے، یہ سب بد اخلاقی کے اس میں آتے ہیں. اس پر، ان ساری چیزوں پر حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. عیب جوئی کرنا، یہ بھی بد اخلاقی کے ضمن میں آتی ہے. الزام تراشی کرنا بڑا اہم پہلو ہے. یہ الزام لگا دینا، الزام لگا دینا. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اسی کو بیان کرنا جرم ہے، کیونکہ وہ بھی غیبت ہے، نہیں بیان کر سکتے آپ. الزام لگانا اس سے بھی بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص الزام لگاتا، سورہ نور کی آیت ہے، اگر کوئی الزام لگاتا ہے پاک دامن عورتوں پر اور پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ. فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے. آج دیکھیے الزام کا اتنا بازار گرم ہے کہ مرد و خواتین سارے یکساں ہو چکے ہیں. پہلے یہ معاملہ یہ تھا کہ بھئی خواتین میں پایا جاتا ہے، ہمارے مرد اس سے آگے جا رہے ہیں، غیبت کرنے میں، برائی کرنے میں، الزام لگانے میں. ہوٹلوں پہ کیا کرتے ہیں بیٹھ کے؟ یہی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت، برائی، الزام یہی کرتے ہیں نا. تو ہمارے مرد حضرات اور آگے جا رہے ہیں. خاص طور سے مسلم کمیونٹی جو ہے یہ خالی رہتے ہیں،
چائے نوشی کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے ہمیشہ خالی رہتے ہیں. پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کے بھائی اتنا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیں غیر مسلم کمیونٹی میں ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہمارے مسلم یہ خالی رہتے ہیں. اللہ جانے یہ کیا کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. اور جو خالی آدمی ہوگا وہی یہ سب کرے گا. دیکھیے جو بزی ہے اس کو یہ سب کرنے کی فرصت نہیں ہے. بدخلقی کا، بد اخلاقی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان، یہ اسلام اور ایمان کے منافی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام. بد اخلاقی، بد کلامی، بےہودگی، تمہارے برے اخلاق یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آگے فرمایا، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. بہترین اسلام وہ ہے، عمدہ اسلام وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق اچھے ہیں تو آپ کا اسلام بڑا عمدہ ہے، آپ اچھے مسلمان ہیں. صرف نماز پڑھ کے اچھے مسلمان نہیں ہوں گے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی برے اخلاق ہیں، اس لیے اخلاق اچھے کیجئے نماز کے ساتھ ساتھ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں اور اخلاق اچھے کر لیں، دونوں بھی لازم ملزوم ہیں. بدخلقی سے ایمان کا خارج ہو جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. ایسا شخص جو زیادہ طعن کرنے والا ہے، لعنت کرتا ہے، لعن و طعن کرتا ہے، بےہودگی کرتا ہے، فحش کلام کرتا ہے، بری باتیں زبان سے نکالتا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ ایسا شخص مومن ہی نہیں ہے. مومن، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، بری باتیں زبان سے نکالتا ہے. مومن نہیں ہو سکتا. بد اخلاقی سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے. اب اس سے بڑا جرم کیا، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے بد اخلاقی کا، برے اخلاق ہونے کا، کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو راضی کرنے آ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں اور اس کے بعد میں بد اخلاقی آپ کی عام ہو گئی، برا بھلا کسی کو کریں، اول فول بک رہے ہیں. بد اخلاقی بالکل چرم پر ہے آپ کی، اور اس کے بعد آپ کا رب جس کو آپ راضی کرنے مسجد آئے تھے، آپ نے تو اس کو ناراض کر دیا برے اخلاق کے ذریعے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. اللہ تعالیٰ فحش بکنے والے، بدخلق، بد اخلاقی کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص سے جو بد اخلاقی کرتا ہے. بدخلقی کا سب سے بڑا نقصان یہ، ایک تو اللہ ناراض ہوتا ہے، ایک اور نقصان یہ ہے کہ بدخلقی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اسی لیے میں نے کہا، جہاں نماز آپ کو جنت میں لے جائے گی، وہیں اگر آپ نماز کے ساتھ بدخلقی کرتے رہے، بد اخلاقی ہے آپ کے اندر، برے اخلاق والے ہیں، تو وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. آپ کی نمازیں بیکار ہو جائیں گی، عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حیا یہ ایمان میں سے ہے اور ایمان یہ جنت میں لے جاتی ہے. اور فحش کلامی، بد کلامی و بے شرمی، بدکاری، یہ بے شرمی و بدکاری میں سے، فحش کلامی، بد اخلاقی یہ بدکاری میں سے ہے، اور بدی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. یعنی آپ کے برے اخلاق آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں میرے دوستو. اس لیے اپنے اخلاق کو درست کیجیے. علاج یہ ہے کہ حسن اخلاق کے جو فضائل ہیں، ثمرات ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے کہ حسن اخلاق کے کتنے فضائل قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی میں نافذ کریں. اور جو برے اخلاق والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعید سنائی ہے، جو دھمکی دی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، تب ہم بد اخلاقی سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح سیرت رسول کا مطالعہ کریں، بڑا اہم پہلو ہے یہ. اگر آپ سیرت رسول کا مطالعہ کرنے لگیں، اپنے نبی کے بارے میں جاننے لگیں، ان کے اخلاق کے بارے میں جاننے لگیں، جاننے کی کوشش کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے اخلاق درست ہو جائیں گے. مگر کون کوشش کرتا ہے؟ سیرت رسول کا مطالعہ کون کرتا ہے؟ پہلے بھی، آج کے آپ 15-20 سال پہلے بھی جائیں تو لوگ کم کرتے تھے، اور اب اور برا حال ہے. اور آنے والی جنریشن کا کیا ہوگا اللہ عالم. موبائل نے اتنا آپ کو بزی کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی آپ جاننا نہیں چاہتے ہیں.
ایک لفظ بھی کوئی جاننا نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، کیسے لوگوں سے پیش آتے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، ہم کیسے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں، کوئی کوشش کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کے لیے سیرت رسول کا مطالعہ بالکل ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اگر آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں گے آپ سے، اور اس کو پھر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی میں، آپ سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اچھے اخلاق والوں کو اپنا دوست بنائیے، اپنا ساتھی بنائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے برے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، انشاءاللہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اخلاق کو درست فرما دے۔ پروردگار ہمیں بد اخلاقی سے دور رکھے، پروردگار ہمیں فحش کلامی سے دور رکھے، پروردگار ہمیں بیہودہ کلام سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اخلاق کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح اپنے اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم، پھر ان کے بعد صحابہ نے جس طرح آپ کے نقش قدم کو اختیار کرے، پروردگار ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الله إن الله بصير